جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتے ہیں اور ذکر بھی کریں گے کہ جو اتنے حالات میں تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، جسے ہم نے انٹرو میں بھی بولا تھا کہ اس تمام تر حالات کے ذمہ دار اس بار کون ہوں گے، اگر سسٹم لپیٹا جاتا ہے تو پھر کون کون گھر جائے گا۔ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ سے تشریف رکھتے ہیں عاصمہ ارباب عالمگیر خان صاحب، مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کی۔ آپ سے تشریف رکھتے ہیں رؤف کلاسرا صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، روزنامہ جنگ اور نیوز کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سے میں آغاز کرتی ہوں، میاں صاحب کی آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنی ہوں گی جس میں انہوں نے کہا کہ اداروں کو داؤ پہ لگا دیا گیا، زرداری صاحب جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ اگر اب ہوگا تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، اور اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت آپ لوگوں کے، کیونکہ آپ نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، میں تو پہلے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ملک کو میچور انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، میچور ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، میچور سوچ کی ضرورت ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی بھی ہو، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو یا کوئی اور ہمارے سیاسی رہنما ہو، دیر از نو نیڈ کہ ہم اتنی تیزی دکھائیں یا ہم وائی آر۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ملک میں ہوا کیا ہے کہ ہم ایک دم سے اتنا سب لوگ پینک ہو رہے ہیں۔ مثال لے لیں آپ، دیکھیں گورنر سنگھ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، کراچی میں 27 لوگ مارے گئے، نواز شریف صاحب آج پریس کانفرنس لنڈن میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں سسٹم خطرے میں ہے، پرائم منسٹر قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادھر میں صرف ذکر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا نہیں کروں گی، ایز سچ ایز اے پاکستانی میں کروں گی کہ ایک سسٹم اگر چلے گا، جمہوریت کو سب سسٹین کریں گے، سب اسٹرینتھ دیں گے، جس میں میڈیا بھی آتی ہے، جس میں جوڈیشری بھی آتی ہے، جس میں پولیٹیکل اور سیٹ اپس بھی آتے ہیں۔ یہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس سسٹم کو ہم ڈی ریل کر کے یا کسی ادارے کا یا کسی سیاسی پارٹی کا کسی انسٹیٹیوشن کا، تو اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ کسی کا فائدہ ہے۔ ہمیں تھوڑا حوصلے کے ساتھ، تھوڑا اطمینان کے ساتھ، ملکوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلافی جمہوریت کی روح ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے حالات اگر آپ مجھے ایک پوائنٹ بتائیں کہ اس ملک میں ایسے کیا ہوا ہے جو حالات اگر ہمارے ملک میں اکنامک پریشر بالکل ہے، ٹیررزم ہے، یہ ایشوز تو کب کے موجود ہیں، بٹ از دس دا وے ٹو ڈیل دیز ایشوز؟ لیکن عباسی صاحب حالات واقعی خراب ہیں۔ اگر میں کمپیریزن شروع کر دوں گا نا 2008 اور 10 کا، تو پھر یہ فائدہ بھی ایک ڈکٹیٹر کو ہوگا، اور دنیا جانتی ہے کہ آج کیا نہیں ہوا، شاید مجھے معلوم نہ ہو، شاید ان کو بھی معلوم نہ ہو، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان بنگلوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کو یا بڑی بڑی سیلریز لینے والوں کو یا بڑی بڑی جاگیریں رکھنے والوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ چینی کی قیمت کیا ہو گئی ہے، یہ معلوم نہ ہو کہ بجلی کی قیمت کیا ہو گئی ہے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس وقت پیاز کی قیمت کیا ہے، گھی کی قیمت کیا ہے، جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہمیشہ ایک شوشہ چھوڑتی ہے، میں تو اتنا سیریس ان کو اس لیے نہیں لیتا کہ ان کو صرف اس وقت اقتدار مقصود ہے، اس کے علاوہ ان کو اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی، یہ میرا فتویٰ سمجھیں، میری رائے سمجھیں، میری عوام کی طرف سے ایک نمائندگی سمجھیں کہ موجودہ حکومت نہ اداروں کو کسی طریقے سے مضبوط کرنا چاہتی ہے، نہ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتی ہے، اور نہ ہی اس ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آسمہ تو بتائیں، اور آج میاں نواز شریف نے جس طرف نشاندہی کی ہے، یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے، لوگ ہمیں گلی محلوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ اس وقت جو ہے ملک کے اندر غربت بھی ہے، ملک کے اندر مہنگائی بھی ہے۔ لیکن بابر اعوان صاحب نے کہا جی آپ لوگوں نے پوائنٹ سکورنگ کی، پرائم منسٹر کی تقریر سے پہلے میاں نواز شریف صاحب آگے ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب کے بارے میں اگر وہ یہ بابر اعوان اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں تو لمبا نہ جائیں، جو قائد عوام کے بارے میں ان کے خیالات تھے، ان کی نظم تھی، اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ ہم ساری زندگی اینٹی پیپلز پارٹی رہے ہیں، لیکن ہم نے بھٹو کے مرنے پہ مٹھائی تقسیم نہیں کی، ہم نے محترمہ کو وہاں جلتے ہوئے چھوڑ کے زرداری ہاؤس لوگ نہیں پہنچے۔ تو یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں، جب یہ جائے گا نا بی بی کے قتل کا کھرا جائے گا، جب ایک ایس ایچ او سٹی اس کی تفتیش کرے گا، انویسٹیگیشن کرے گا، وہ تو آپ نے لاکھوں پاکستانی قوم کے پیسہ جو ہے۔ کوشش کریں گے بابر اعوان صاحب سے بھی بات کریں اور پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لینے کی کوشش کریں گے۔ رؤف کلاسرا صاحب، آپ سیاسی حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، آپ ایک سینئر صحافی بھی ہیں، سیاسی جو ہلچل ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا واقعی کچھ چینج ہونے جا رہا ہے، سسٹم لپیٹا جا رہا ہے، حالات خطرے میں ہیں، یا کچھ ہم ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس وقت؟ ویسے میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کروں، اگر سے بیٹھ کے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگی ایک پریس کانفرنس میں یاد کر رہا ہوں آپ کو، آپ اس میں شامل تھے جس میں یہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے اسی دفتر میں بات ہے بالکل لنڈن میں
یہ میرا 19 اکتوبر کی بات ہے, 19 اکتوبر 2006 کی بات ہے. بالکل. اس میں میاں صاحب بھی تھے, اس میں شہباز صاحب بھی تھے, اس میں محترمہ بھی تھیں, اور بھی پارٹی کے لوگ تھے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, پاکستان سے گئی ہوئی تھیں یہ 19 دن وہاں لندن میں. آپ نے وہ تقریر بھی میاں صاحب کی سنی تھی, وہ گفتگو بھی سننا تھا, ان کا مائلڈ سٹائل, ان کا ایک سمجھدارانہ اپروچ ٹورڈز ڈیموکریسی, آج بھی آپ نے ان کو سنا ہوگا. مجھے آج جو یہ بات ہو رہی تھی جہاں پہ یہ 12 اکتوبر کی آپ سپیچ لے لیں جو یہ پی ایم ایل نواز کے لیڈرز نے کی ہے وہاں پہ لاہور میں, اس کے بعد جو ایک تھوڑا سا ٹریگر ہونے ہوئے یا شروع ہونے ایونٹس. اب 10 سال مشرف صاحب بھی رہے, کبھی 12 اکتوبر میں نے اس طرح تقریر نہیں سنی جو یہ وہاں پہ اس دن کی گئے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بالکل احسن اقبال صاحب تھے, بالکل احسن اقبال صاحب نے کی ہیں. اچھا وہ آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, تقریر کرنے کا ان کو حق بھی ہے, کرٹیسائز کرنے کا بھی حق ہے, لیکن بعض دفعہ میں آپ اس کی اگر ٹائمنگ دیکھیں, ٹائمنگ پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. آج میاں صاحب کو اگین سمجھا جاتا تھا سو فار آج والی تقریر سے پہلے کہ شاید میاں صاحب ایک وحد کوئی سین کوئی ویس بچے ہوئے پی ایم ایل نواز میں, اور وہ جو ان کے پارٹی کے بڑے بڑے لوگ جا کے جنرل کیانی صاحب سے خفیہ ملاقاتیں پچھلے 6-7 کر چکے ہیں, شاید ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ میاں صاحب ہیں. آج میاں صاحب کی تقریر سن کر بھی مجھے لگا کہ اگر کوئی آخری رکاوٹ تھی کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز اس ملک کو دوبارہ سے یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ کریں, مجھے تو آج ان کی تقریر, ان کی باتیں سن کے اب اس کے بعد مجھے ایک لیول آف اس میں آپٹمزم آپ کہیں, اس میں ہوپ کہیں, وہ بہت کم ہوا ہے. میاں صاحب سے مجھے اس طرح کی ڈائریکٹ انہوں نے جیسے انہوں نے بار بار زرداری صاحب کو ہٹ کیا, زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہونا, ان کا اتنا بڑا مجرم بننا یہ نئی بات نہیں. غلام اسحاق خان صاحب ہے, انہوں نے پہلے ان کو جیل میں ڈالا. فاروق لغاری صاحب نے حکومت توڑی, پہلا کام یہی کہ انہوں نے ان کو رات کو جیل میں ڈالا. ہاں نواز شریف صاحب سیف الرحمان نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کو جیل میں ڈالیں. لیکن آج کی تقریر میں آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا, انہوں نے گیلانی صاحب کو نہیں کہا, حکومت کی بات کریں گیلانی صاحب پہ کوئی اٹیک نہیں کیا, زرداری صاحب کی کیا. آپ اس طرح کے سٹرائک آپ کرتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹرائک ہونے والا. اب یہ چیزیں مجھے کوئی اس طرح چلتی ڈاواڈول نظر آ رہی ہیں آپ کو, اس لیے یہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب کمپیریٹیولی زیادہ ان پاپولر ہیں, پبلک میں بھی ہیں, میڈیم ہی ہیں. آج ان کو ہٹ کریں گے تو وہ زیادہ پاپولر بات ہو. گیلانی صاحب کا ایک ان کے پرسنل ریپو بھی ہے تھوڑا سا. گیلانی صاحب کا کمپیریٹیولی جو امیج ابھی تک ہے, اگرچہ گراف ان کا بڑا تیزی سے نیچے آیا بیکاز آف سرٹن ان کے پور گورننس کے حوالے سے ضرور, لیکن ابھی بھی ان کا گراف جو ہے وہ زرداری صاحب سے بہت بہتر ہے. اور یہ نہیں چاہتے ہوں گے یہ زرداری ساری نواز شریف صاحب کہ آپ ایک پولیٹیکل حکومت کو آپ جا کے ہٹ کریں. کل کو اگر کوئی تھوڑا سا ٹاپل ہوتی ہیں چیزیں تو بلیم آپ پہ آئے کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں کچھ آپ نے بھی کنٹریبیوشن اس میں ڈالا. سو میاں صاحب نے میرا خیال ہے ایک بڑی سمارٹ طریقے سے آج ایک سمارٹ طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھیلا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, بابر روان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات کو خراب کرنے کی ذمہ دار نون لیگ بھی ہے, اور آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حالات کو خراب کرنے والے تخت لاہور والے ہیں. باقی کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں جیسے کلاسرا صاحب نے کہا, وہ سی او ڈی جو بے نظیر اور نواز شریف صاحب نے سائن کی تھی, اور انہوں نے بھی جب اس کا ذکر کیا وہ بھی ایک تقریر تھی میاں نواز شریف صاحب کی. اور آج میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اف ہی از ویری آنیسٹ ٹو دا کنٹری اینڈ ہی از آنیسٹ ٹو دا 18 کروڑ پیپل آف پاکستان, تو اس تقریر کی ضرورت نہیں ہے. تقریر کی ضرورت وہ ہے جو جمہوریت کو اسٹرانگ کرے. ہم ان کی تقریر سے حالات مزید خراب ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت جب ہم آئے تو یہ کوئی پھولوں کا سیج تھا. ایوری بڈی نیو کہ حکومت کو مسائل ہے, مشکلات ہے, ملک کو مسائل مشکلات ہے, ریجن میں مسائل مشکلات ہے, ہمارے اوپر پریشرز ہے, ایشوز ہے, اکنامک کرنچ ہے. جب یہ حکومت آئی سیلاب ہے کسی لیکن زرداری صاحب کے اوپر جیسے انہوں نے فرمایا یہ چیزیں تو کب سے آ رہی ہے, یہ کیسز اور یہ چلیں نون لیگ کے ساتھ آپ کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اب آپ لوگوں کو ساتھ چھوڑنے پہ تیار ہو گئے؟ ایم کیو ایم آپ کا ساتھ چھوڑ رہی ہے. یہ جو پارٹیاں آج یہ تقریریں کر رہی ہیں, یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہماری حکومت چلے. یہ کبھی بھی جمہوریت کے حق میں نہیں جا رہی. یہ کوئی بات بالکل یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کمزور ہے, یہاں بتاتے رہتے ہیں, لیکن اگر کل کچھ ہوا تو اس میں ان کا ہم سے بڑا ہاتھ ہوگا. چلے جی, اس پر اگر جائیں گے جو کامن پرسپشن ہے کہ اس پر اگر گئے تو سارے جائیں گے. میری بات کون جائے گا وہ ہم سے پوچھ کے کوئی نہیں کرے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ موجودہ حکومت کو جیسے کسی کرمنل کو لائسنس ٹو کل نہیں دیا جا سکتا, اسی طریقے سے لائسنس ٹو کرپشن نہیں دیا جا سکتا. اور اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں ان کو کیا کیا بات سمجھائیں ہم. اگر اداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا ایک 2 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہنے والا شخص یہ بھی نہ کہے کہ آپ نے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کسی نے کہا کہ او جی ڈی سی ایل کا جو آپ ایم ڈی یا چیئرمین لگانے لگے ہیں وہ ایف اے پاس لگائیں, یہ کس نے کہا تھا؟
ये किसी ने डेलीगेशन किया था दुनिया का कि ये बड़ा लाइक फाइक आदमी इसको लगा दें? किसने आपको कहा कि हज जैसे मुकद्दस पेशे के ऊपर आप एक ऐसा शख्स लगा दें जो पहले सजा याफ्ता हो? किसने आपको कहा था कि आप एक वो बेनजीर इनकम प्रोग्राम रह गया था, उसके अंदर भी ला के एक बसीर चंद जो है वो डाल दिया गया? और तीसरी मैं एक और बात करने लगा हूं, अभी देखिए डीजी सिविल एविएशन आपने किसको लगा दिया? रिश्तेदारों में, दोस्तों में आप बांटे चले जा रहे हैं और इतनी बड़ी चीजें बांटे जा रहे हैं। देखिए लोग करना चाह रही हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, आपके फायदे का सवाल है। आप सुने, जब आपके ऊपर मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो आप लोगों ने क्या गुनाह किया था? क्या गुनाह किया था नवाज शरीफ साहब ने? बताएं, 2/3 मेजॉरिटी, बड़ा सब कुछ, ये वो क्या हुआ था? बीबी ने तो आपको, जब तक हम सियासतदान, हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, मैं उन पॉलिटिशियन तो मेरी बात पर आ गए, अभी हालात वही, आप मेरी बात पर आ गए, हालात 99% के हालात ये जवाब दे दे। जरदारी साहब, देखिए साहब ने जैसे कहा जरदारी साहब गैर मकबूल शख्स हैं। क्यों गैर मकबूल है? जरदारी अपने फैसले गैर मकबूलियत की वजह से मुल्क का 60 वादे तोड़ते हैं भी, सब बात $60 मिलियन गरीब आदमी नहीं पूछ सकता। मकबूल हो गए। मुल्क का गरीब आदमी सरे महल के बारे में नहीं पूछ सकता। मुल्क का गरीब आदमी ये नहीं पूछ सकता कि आप इस मुल्क में 2.5 साल में अरबों रुपए आपने करप्शन की सूरत में कमाए हैं, आपने पट्टे पे दिया हुआ है मुल्क का गरीब आदमी महरूमियों में डूबा हुआ, और आपकी कैबिनेट कह रही है हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दें। खुदा का खौफ करें इस मुल्क के अंदर। और इस वक्त मैं समझता हूं कि मैं अपनी लीडरशिप को बार बार कह चुका हूं, दोबारा आपके फोरम से कहता हूं, इस मुल्क में कोई इतना बड़ी क़यामत नहीं है। अगर गैर आईनी इक़दाम से बचना है तो इसका एक हल है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया था। उसने भी मिड टर्म इलेक्शन करवाए, हिंदुस्तान में मिड टर्म इलेक्शन हुए, आपका मुतालबा मिड टर्म इलेक्शन का है। देखिए मुतालबा, मेरी बात, अगर इन्होंने गैर आईनी इक़दाम से बचना है, अगर इन्होंने गैर आईनी इक़दाम से बचना है तो इसका ये वाहिद हल है। और मैं दूसरी बात आपको कहूं, कोई वजीर आजम, कोई वजीर, कोई सदर इनका, कोई इन करप्शन की बातों से मुबर्रा नहीं हो सकता। सब शामिल हैं, स्टोरीज आ रही हैं अखबारात के अंदर, और जो लिखता है उसको आप अपना मुखालिफ समझ लेते हैं। अब ठीक है, ये क्लासा साहब बैठे हुए हैं, इनकी शायद मुखालफत में नाम नहीं आया, और इनका नाम मुखालफत में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना कोर्ट में भी सुने ना मेरी बात, सुने मैं जो उनकी बात कहने लगा, और इनका नाम आना भी नहीं चाहिए। और सहाफी को बिल्कुल गैर जानबदार होना चाहिए, उसका किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं, इस कौम और इस मुल्क के साथ होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने भी एक इशू के ऊपर जब लेके गए हैं केस को, तो अगर वो गलत किया उन्होंने, लोगों ने सराहाया उस सिलसिले को, तो वो क्या था? वो क्या था उस वक्त? स्कैंडल, करप्शन स्कैंडल। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर ये भी गैर जानबदार है, चलिए जो जानबदार है उनका तो मैं नाम ही नहीं लेता, तो अगर ये चीजें अगर आती हैं तो क्यों आती हैं? हम सियासतदान, हम पॉलिटिशियन, आप कह रहे हैं सबक नहीं। आसमा मुझे बताएं, जमहूरियत किसी फल का नाम है क्या आपने तोड़ के लोगों को देना है? जमहूरियत का मतलब यह है कि लोगों के मसाइल को आपने हल करना है, और लोगों के मसाइल हल नहीं, उसमें इजाफा हुआ है। आसमा, मैंने तो इनसे एक सवाल, इन्होंने इतनी तकरीर की, मैंने सिर्फ एक सवाल में 12 अक्टूबर 99 को क्या हुआ था? आपसे क्या का तख्ता मुशर्रफ ने क्यों उल्टा? गलत उल्टा, आपने ऐसे क्या किया था? यही सवाल है। हमेशा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, अगर ये इस मुल्क में आपने ये तरीका बनाना है कि कोई जमहूरी ताकत आएगी, जमहूरी फोर्स आएगा, अवाम के वोटों का मजाक उड़ाते हैं, पीपल्स पार्टी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें खत्म की गई हैं, आप ऐसे आप लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, तो जमहूरियत देखा था जिसके वो अच्छा, मैं पहले मैं क्लासा साहब के पास जाने से पहले जमहूरियत के बारे में कह दूं, वो बीबी के